خوشی کا موقع ہے ہیپی سانگس لگا کر کے سن رہا ہے، غم کا موقع ہے اپنے آپ کو غمزدہ محسوس کر رہا ہے، سیڈ سانگ، غمگین مایوسی کے سانگ سن رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر شادی بیاہ میں ویڈنگ سانگ لگ رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، دن کے اندر کاروبار کی گھر کی ابتدا ہوتی ہے گانوں سے اور ختم ہوتا ہے تو گانوں پر۔ ہم اپنے آپ کو کس حد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے دور نبوت سے زمانہ گزر رہا ہے، جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہو رہے ہیں، ویسے ہی آہستہ آہستہ ہم لوگ دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور دین اسلام سے ہماری بیزاری بڑھ رہی ہے۔ اسلام جو دور نبوت میں آیا تھا، جس اخلاص کے ساتھ آیا تھا، جس خالصیت کے ساتھ آیا تھا، آہستہ آہستہ وہ مسلمانیت اب ہمارے اندر اجنبیت نظر آنے لگی ہے۔ اسلام اب ہمارے لیے اجنبی مذہب ہو چکا ہے، اجنبی دین ہو چکا ہے، اس کی پہچان ہم نے اپنے آپ سے ختم کر لی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام سے بیزاری، دین اسلام کے احکامات سے غفلت، دین اسلام سے آہستہ آہستہ ہماری دوری، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ ممبر و محراب سے کھڑے ہو کر ہمارے امام و خطبہ جو لوگوں کو حق بات بتلانی چاہیے، حق بات کہنی چاہیے، انہوں نے اس ممبر و محراب کا غلط فائدہ اٹھایا، قصہ کہانیاں لوگوں کو بیان کرنے لگے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اچھے انداز میں صرف قصہ کہانی گو بنا کر رکھ دیا۔ ان کی کانوں کو لذت پہنچانے اور ان کے کانوں کو آشناس کرنے کے لیے انہوں نے اس قصہ گو کو اپنا محور بنا لیا۔ اس ممبر و محراب سے حق گوئی بیان کرنے کے بہت کم لوگ رہ گئے۔ اسلام کی بنیادی جو باتیں ہیں ہمیں اور آپ کو بتانے کی جو چیزیں ہیں، اسے اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ذمہ داران کی جانب سے ناراضگی کا سبب نہ ہو جائے، اس بنا پر حق گوئی سے چھپاتے ہیں، حق گوئی کو دور اپنے پاس رکھتے ہیں، لوگوں کو اسے بتانے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمروں پر چڑھنے والے خطبہ کو توفیق عطا کرے کہ وہ حق گوئی سے کام لے، کتمان علم سے بچائے، آمین۔ اسلام کے حقیقتوں کو جاننا، اس کی بنیادی باتوں کو جاننا، اس کے اندر کی جو خوبیاں ہیں لوگوں میں رکھنا بے حد ضروری ہے، جو معاشرے میں آج پنہا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ جن غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، جن غلطیوں کا آج ہمارا معاشرہ ارتکاب کرتے ہوئے بڑھتا جا رہا ہے، اس بحران کو کون بچائے؟ اگر اس ممبر سے آواز نہ لگائی جائے، یہاں ان ممبروں پر اگر بیان ان تعلق سے نہ کیا جائے تو ان فحاشی کا بحران ہمیں اور آپ کو روکنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ دین اسلام سے غفلت ہوتی چلی جائے۔ معزز حاضرین جمعہ، انہی بحران میں سے، انہی فتن میں سے، دور حاضر کے انہی بگڑی ہوئی حالات میں سے ایک حالت ہماری اور آپ کی یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں گناہوں کا جو معاملہ ہے بہت ہلکا سمجھا جانے لگا ہے۔ وہ گناہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، ان کے کرنے سے روکا ہے، ایسے گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے آج آسان بنا لیا ہے۔ مغربی تہذیب کا کچھ اثر ہم پر حاوی ہو چکا، ان کا غلبہ ہم پر حاوی ہو چکا۔ نقصان یہ کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر مغربیت کو اپنانا شروع کر لیا، اور خساروں میں یہ خسارہ کہ ہمارے یہاں گناہ آسان ہو گئے، ہلکے سمجھے جانے لگے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ جو آج ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں، ہر ایک کے یہاں پایا جانے والا گناہ، وہ گناہ یہ ہے سماع کا۔ آج اپنی کانوں کو لذت پہنچانے کے لیے ہم اور آپ گانے بجانے میں بڑے مصروف ہیں۔ اپنی زندگیاں جو گزر رہی ہیں ہماری اور آپ کی، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمارا دن ایسا گزرا جس دن ہماری کانوں نے گانوں کو نہ سنا، ہمارے کانوں نے
ایسی چیزوں کو نہ سنا جس سے ہمارے دلوں کو لذت پہنچتی ہے، ہمارے کانوں کو لذت پہنچتی ہے۔ یہ معمولی گناہ سمجھے جانے لگے، کانوں کو لذت پہنچانے والے گناہوں کو ہم نے آسان سمجھ لیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو گانوں کو سنتا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں صب فی اذنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیشہ پگھلا کر ان کے کان میں ڈالتا ہے۔ ایسی وعید ہمارے اور آپ کے لیے آئی ہے، اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ ہماری نوجوان نسل کو نہ خود روکتے ہیں نہ نوجوان نسل کو روکنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پہلے محفوظ فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کو اس سے حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ بات شروع کروں گا اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغام سے جو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے، وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو کوئی خریدتا ہے لہو چیزوں کو اور ان لہو چیزوں کے ذریعے سے لیضل عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گمراہ کرتا پھرتا ہے لوگوں کو بغیر علم، بغیر جانتے ہوئے، بغیر اس کا علم رکھتے ہوئے، اور اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہی چیز اس کے لیے بہتر ہے، مذاق بنا لیتا ہے قرآن کی آیات کا۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو ایسی چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں، جو اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو لذت پہنچاتی ہے اور قرآن مجید کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا جو ہمارے کانوں کو لذت پہنچاتی ہے، ایسی آواز کا جو ہمارے کانوں پر اثر کرتی ہے، ایسی چیزوں کو سننے سے، ایسی چیزوں پر دھیان دینے سے، ایسی چیزوں کی خرید و فروخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے منع کرتا ہے، اور اس بات سے منع کرتا ہے ایسی چیزوں کا اپنے گھروں کے اندر پایا جانا ہمارے اور آپ کے لیے شیطان کی دوستی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ پیشن گوئی کیا تھی؟ اسلام آئے گا تو اسلام کی عالم ہوگی کہ ایک کڑی کے مانند ہوگا، مکمل طور پر زنجیر جس طرح جڑی ہوتی ہے کڑیوں سے اس طریقے سے ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالی جب اسلام کا دور بہت دور نکل جائے گا لَتَنْقُضَنَّ، اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اس کے اندر ان کڑیوں کو توڑتا چلا جائے گا۔ اسلام سے جو لوگوں کا تعلق ہوگا، جس طرح کڑیاں ملی ہوتی ہے مضبوطی کے ساتھ میں، اسلام سے ہم جتنا دور ہوتے جائیں گے کڑیاں ہماری اتنی کٹتی چلی جائیں گی، ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی کڑیاں۔ اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا یہ عالم ہو جائے گا، لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑ لگائیں گے جس کے وجہ سے لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی کڑیاں ٹوٹتی ہوئی چلی جائیں گی۔ پہلی کڑی جو ان لوگوں میں ٹوٹے گی الحکمہ، وہ یہ ہوگی کہ فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ان کے درمیان کر دیا گیا ہے، کتاب و سنت کا جو فیصلہ ہے، وہ فیصلہ یہ کہ قرآن و حدیث کو اپنانا، سب سے پہلے لوگ اسی کو چھوڑ دیں گے، قرآن و حدیث سے لوگ دور ہو جائیں گے، یہ پہلی کڑی ٹوٹ جائے گی لوگوں سے، اور اس کی آخری کڑی یہ ہوگی، اس کی آخری ٹوٹنے والی کڑی یہ ہوگی کہ لوگ نماز سے دور ہو جائیں گے، لوگ نماز پڑھنے والے نہ ہوں گے۔ دور حاضر کو آپ دیکھیں، ابھی آپ کے حالات کا جائزہ لیں، کتنی دن کے اندر نمازیں ہو رہی ہے، 5 وقتہ نمازوں میں برابر مسجد میں ادا ہوتی ہے ہر ایک کی، یہ وہ ٹوٹنے والی کڑی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یہ ٹوٹا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کی آج فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کی حفاظت کریں کہ ایسا نہ ہو جتنا ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہماری کڑیاں جتنی ٹوٹ رہی ہیں، آگے چل کر کے یہی چیزیں ہمارے لیے جہنم کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا تھا، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ضرور بالضرور میری قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے، یستحلون الحر والحریر، جو لوگ زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، اور والخمر
والمعازفہ، ایسے لوگ شراب کو اپنے اوپر حلال کرنے والے ہو جائیں گے، ایسے لوگ گانے کو سننے اور گانے کو پسند کرنے والے لوگ ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے اندر پیدا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں داخل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا معاملہ یہ کرے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو اللہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شراب حرام ہے، میسر یعنی جوا حرام ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں ذکر کیے ہیں حرام کے، ان کو حلال کر لیا۔ نقصان اور خسارہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم رسید فرمائے گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی کے سلسلے میں آئی، فرمایا سیکون فی آخر الزمان، میری امت میں عنقریب ایسا زمانہ بھی آئے گا، اخیر کا زمانہ وہ ہوگا کہ خسف وقذف ومسخ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو زمین میں دھسائے گا، بلڈنگیں ان کے اوپر گر جائیں گی۔ وقذف، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کرے گا۔ ومسح، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو جو ہے صفحہ ہستی سے ختم کر دے گا، ان کے چہروں کو بدل دے گی ہوگی کہ وہ لوگ ہوں گے۔ قیل ومتی یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اذا ظہرت المعازف، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب گانے بجانے لوگوں میں عام ہو جائیں گے، لوگ گانوں کو سننا ہلکا پسند کریں گے، اور ان گانوں کو سن کر کے اپنے کانوں کو لذت پہنچانے والے لوگ ہوں گے۔ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گانے گانے والوں کو بڑا عزیز رکھا جائے گا، گانے گانے والوں کو بڑا قیمتی سمجھا جانے لگے گا۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے کے اندر شراب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو حلال کر لیا جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جو آئے گا ہمارے اور آپ کے لیے آخری زمانے میں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ مجھے بتائیں آپ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج عام نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آج صادق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اذا ظہرت المعازف، کہ گانا جو ہے لوگوں میں عام ہو جائے گا، لوگ اسے ہلکا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو آوازیں ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ آوازیں وہ آوازیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان آوازوں میں ایک آواز یہ کہ گانا بجانا دنیا کے اندر جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت اس سے جو ہے ناراضگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے اللہ غصہ ہوتا ہے۔ دوسری آواز وہ آواز ہے کہ مصیبت کے وقت میں یا میت کے مرنے کے بعد اس کے اوپر پکاری جانے والی آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکوہ کرتی ہے، آہ وہ بکا کرتی ہے، ایسی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت جو ہے ناپسند کرتا ہے، اس آواز سے بہت غصہ ہوتا ہے۔ یہ دو آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی ہی مبغوض ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا۔ میرے حاضرین گرامی، آج ہماری امت مسلمہ کی حالت دیکھیے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیے، آج ہمارے بزرگوں کی حالت دیکھیں، آج ہماری عورتوں کی حالت دیکھیں، کتنا فرق ہے اس زمانے سے لے کر کے آج کے زمانے تک ہمارا اور آپ کا۔ وہ صحابہ کی زندگیاں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محمد بن قاسم، وہ طارق بن زیاد، ان صحابہ اکرام کی آج ہمارے بچوں کو تاریخ یاد ہونی چاہیے، لیکن آج نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے سنگر گلوکاروں کو ناموں کو یاد رکھتے ہیں، آج ہمارے وہ بچے ایکٹروں کے ناموں کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ محمد بن قاسم، وہ طارق بن زیاد، وہ خالد بن ولید جنہوں نے اسلام کے جھنڈے دور دور تک گاڑ دیے تھے، ان کا نام آج کسی کو یاد نہیں، ان کی تاریخ آج کسی کو پتہ نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کی، یہ کیسی ہماری مسلمانیت ہے، یہ ہمارا آج کا عالم کیسا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا کر کے ان لوگوں کی تاریخ کو یاد کر لیا، ان لوگوں کے ناموں کو یاد کر لیا جس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ہماری خواتین میں ہونا یہ چاہیے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت بکر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی جیسی شخصیات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان شخصیات کو ہماری عورتوں نے آج بھلا دیا۔ ہماری عورتوں کو سیریل کی عورتیں پسند ہیں، ہماری عورتوں کو ٹی وی پر دیکھے جانے والی عورتیں پسند ہیں، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ان کو پسند ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی کو بھلا دیا، اسماء بنت ابی بکر
کی زندگی کو ہم نے آپ نے بھلا دیا. یہ ہماری خواتین کا حال ہے. ہماری نوجوان بچیوں کو چاہیے ان کو آئیڈیل بنائیں جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, آئیڈیل ان کو بنائیں جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. وہ آئیڈیل اگر بنانا ہے تو حضرت عائشہ کو بنائیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم عمر میں زندگی گزاری اور اسلام کی فقیہہ بنی. ان کی زندگیوں کو اپنی آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے. کتنی ہماری عورتیں حضرت عائشہ کی زندگی کو جانتی ہیں, کتنی ہماری بچیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو جانتی ہیں, کتنی ایسی ہیں جو فاطمہ کی سیرت سے واقف ہے. افسوس ہوتا ہے خود کو ہم مسلمان کہتے ہیں, اپنی تاریخ کو بھلا کر کے ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا. ہم نے ان ٹی وی چینل سیریوں پر دکھانے والے لوگوں کو آئیڈیل بنایا, اپنا لباس ان کی طریقے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ اسی کے ساتھ کرے گا. ہمارا اور آپ کا آج کیا حال ہے؟ ہماری مشابہت کس سے ہے؟ ہماری مشابہت اسلام کے ان سپوتوں سے ہے, ہماری مشابہت ان اسلام کے صحابہ و صحابیات سے ہے, یا ہماری آج کے دور کے جو جی رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ان سے ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کر لیں, یہ سوال آپ خود سے کر لیں, آپ کو جواب ملے گا. اپنے آپ کو کبھی اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کر پوچھ لے کہ ہماری اسلام سے کتنی اچھی تعلقات ہے, کتنے اچھا ہمارا اسلام سے رشتہ ربط جڑا ہوا ہے, اور ہم آج کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. افسوس ہے ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر, ہماری اپنی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا, ہماری اپنی حقیقت کو ہم نہیں جانتے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے کس حد تک جو ہے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری یہ حالتیں ہیں. اتنا افسوس ہوتا ہے ہماری حالتوں پر, ہمارے مسلمانوں پر, کہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں ان کی حالتوں کا ایک نظارہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. یہ زندگی کے اندر اس کی اپنے مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسلمانیت کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ آج ہم میں باقی نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے, ہیپی سانگس لگا کر کے سن رہا ہے. غم کا موقع ہے, اپنے آپ کو غمزدہ محسوس کر رہا ہے, سیڈ سانگ, غمگین مایوسی کے سانگ سن رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر شادی بیاہ میں ویڈنگ سانگ لگ رہے ہیں, ڈی جے بج رہے ہیں. دن کے اندر کاروبار کی, گھر کی ابتدا ہوتی ہے گانوں سے اور ختم ہوتا ہے تو گانوں پر. ہم اپنے آپ کو کس حد سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں؟ ہمارے اور آپ کی حالتیں ہیں کہ ہم اور آپ رات و دن گانے سن رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں. شیطان جس چیز سے خوش ہوتا ہے, پسند کرتا ہے, ایسی چیزوں کو ہم اور آپ رات دن سن رہے ہیں, اور اس کے بعد توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کل اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں داخل فرمائے گا. یہ کس بنیاد پر ہماری مسلمانیت ہے؟ افسوس ہے یا نہیں ہے؟ یہ حالتیں ہماری ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ عالم ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کہلانے سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ ہماری کیا خامیاں ہیں, ہماری کیا نقائص ہیں, ہماری کیا غلطیاں ہیں, جس کو ہمیں اور آپ کو آج بچانے کی ضرورت ہے. میرے حاضرین گرامی, اتنا ہی نہیں ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے بعد جو صحابہ کرام آئے, تابعین کرام آئے, انہوں نے بھی بڑی سختی سے وعید بیان کی. کہا الغناء باطل والباطل فی النار, غنا یہ باطل چیز ہے, یہ غلط چیز ہے, اور جو غلط کام کرے گا جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا. اور کہا جو گانے گاتے ہیں, وہ گانا ایسی چیز ہے, وہ گانے سنتے ہیں, وہ ایسی چیز ہے ینبت النفاق, دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے, انسان کو اسلام سے ہٹا کر نفاق کے راستے پر لے کر چلتا ہے. کیسے؟ ایسے ہی جیسے کہ ایک پانی درخت پر ڈالا جائے, کھیتوں پر ڈالا جائے تو کھیت اور درخت اگتے ہیں, اسی طریقے سے یہ سما, یہ گانے جس کو سننا یا گایا جانا ہے, آہستہ آہستہ انسان کو اسلام سے نکال کر نفاق یعنی کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں, منافقت کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. ما استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں, اور شیطان سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو, اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہے فانساہم کہ وہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں دور کر دے. اولئک حزب الشیطان الان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے
گروہ میں داخل ہوتے ہیں، شیطان کے گروہ کے اندر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن خواہ و خسارے میں رکھے گا، نقصان میں رکھے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر گانے بجتے ہیں، ہمارے بچے گانے سنتے ہیں اور گانے خود سے گاتے ہیں، لیکن ہم روکتے نہیں ہیں۔ افسوس ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ حالانکہ اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو قدمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے قدم کو قیامت کے دن اس وقت تک آگے نہیں بڑھانے دے گا جب تک کہ چار چیزوں کے بارے میں یسأل عن اربع، چار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ان چار چیزوں کا۔ جب تک ان چار چیزوں کا جواب نہ دے دیا جائے، ان چار چیزوں کے جوابات کو نہ دے دیا جائے، انسان کا ایک قدم اپنا آگے نہیں بڑھ سکتا کل قیامت کے روز، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ وعلمہ ما فعل فیہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں، وعن عمرہ فیما افناہ، کہاں برباد کی جوانی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دی 60 سال 70 سال کی، کہاں برباد کیا، کدھر اپنی زندگی کو گنوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پہلے سوال کرے گا تم سے۔ جب تک تم اس کا سوال کا جواب نہ دو گے اللہ ایک قدم تمہارا آگے نہ بڑھانے دے گا۔ دوسرا سوال تم سے کیا جائے گا وعلمہ، اللہ نے جو تمہیں دین دیا، اسلام دیا، حدیث قرآن دیا، شریعت دی، اس کے بارے میں تم نے کتنا جانا، کتنا عمل کیا اور کتنا لوگوں تک پہنچانے کی فکر کی، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ جب تک اس کا جواب نہ دو ایک قدم آگے تم نہیں بڑھا سکتے۔ وعن مالہ، اللہ سوال کرے گا اس مال کا جو تمہیں عطا کیا، اس مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ فیما افنا، کدھر اس مال کو برباد کیا، من این اکتسبہ، کہاں سے اس مال کو کمایا اور کہاں اس مال کو ضائع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگایا اور کدھر سے مال کو کمایا۔ وہ مال کون سا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تمہیں عطا کیا، کس طریقے سے، کس ڈھنگ سے، حلال یا حرام طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کس طریقے سے اس مال کا ہم نے اکتساب کیا، کمایا ہے۔ سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وعن جسمہ، اپنے جسم کے بارے میں، من این ابلاہ، اپنے جسم کو کہاں برباد کیا، اپنے جسم سے کتنا نقصان کیا، اپنی آنکھوں کا نقصان، اپنے کانوں کا نقصان، اپنے زبان سے کتنا نقصان، اپنے ہاتھ اور پیر سے کتنا نقصان لوگوں کو پہنچایا، خود اپنے جسم کو پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ جو لوگ اپنی زبان سے گانے گاتے ہیں، اپنے کانوں سے گانے سنتے ہیں، ایسی فحش چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا جواب ہوگا؟ اپنے اس جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں جو کل قیامت کے دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ بقیہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن میں اپنے اس کے حل کو بھی ذکر کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مبغون فیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دو نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت یہ کثیر من الناس، لیکن بہت سے لوگ ان نعمتوں کا ضائع کر دیتے ہیں، اس نعمتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، وہ وقت ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن اس وقت کے پانے کے بعد دو لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت کی اہمیت اور قدر کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ وہ چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو صحت دیتا ہے، اس صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے، اور جو عبادت کر لے وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اس صحت کو برباد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ لگایا، اس صحت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکا، اس نے اپنی صحت کو بھی خراب کر لیا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی تھی اس کو ضائع کر دیا۔ دوسری چیز یہ والفراغ، خالی وقت، ایسا وقت جس میں انسان کو مشغولیت نہ ہو،
ایسے وقت کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب عطا کیا ہے اس میں اللہ کی عبادت کریں، اس میں اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں، نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو فراغ کا وقت ہے، خالی وقت ہے، ایسے وقت کو غنیمت سمجھے۔ یہ وقت اگر نکل گیا تو اللہ کی تم نے بہت بڑی نعمت کو ضائع کر دیا۔ معزز حاضرین گرامی، یہ نعمتیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے صحت دی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ جھک کر اپنی پیشانی کو سجدے میں اللہ کے لیے ٹکائیں، لیکن اللہ نے صحت چھین لی، وہ طاقت چھین لی جو اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکانے کے لیے کی جائے۔ اللہ نے ان کی کمروں کو سلب کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمر کو جھکنے کے لائق نہ رکھا۔ وہ چاہت رکھتے ہیں کہ اپنی کمر کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، لیکن وہ رکوع نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کتنے ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت تو نہیں دی لیکن چاہت دل کے اندر رکھی، لنگڑے لولے بیچارے ایسے ہیں جو چاہت رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں لیکن عبادت سے معذور ہے، بہت سی بیماریاں اللہ نے ان کو لاحق کر دی۔ تمہیں صحت دی ہے اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت تو عطا کی لیکن اتنی مشغولیت دنیا کے اندر دے دی، چاہ کر بھی اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اگر وقت فراغ کا ملتا ہے، خالی وقت ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اس وقت کو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہلکی پھلکی ہی عبادت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر وقت نکل رہا ہے خالی وقت میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی وقت دیا ہے ہمیں اور آپ کو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ کا کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ذریعے اپنی زبان پر ذکر تو جاری کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر وقت ملتا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لیں۔ میرے حاضرین گرامی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو اللہ عطا کرتا ہے وہ بیچارہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کو دنیا نے اپنے اندر بسا لیا اور جس نے دنیا کی مشغولیات میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، اسے وقت نہیں ملا، سمجھ لیجئے وہ خواب و خاسر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گانے سننے سے، قوالیاں سننے سے، ایسی چیزیں سننے سے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو سنیں۔ اللہ کے قرآن کو سننے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے سے دل اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن کر دے گا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو دلوں کے اندر اطمینان نازل ہوتا ہے، ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو سنیں تو ہمارے دل کے اندر اطمینان آئے گا۔ بیجا گانوں سننے سے، بیجا چیزوں کو سننے سے ہمارا اور آپ کا خسارہ ہوگا، گناہ کے علاوہ ہم کچھ اور حاصل نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنیں، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں برائی کو پھیلانے کی، جو فحش چیزوں کو لوگوں میں عام کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے، ان ایمان والے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ایسے لوگ جو فحش کے پیچھے راتوں دن اپنی زندگی کو گنوا رہے ہیں، دردناک عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل قیامت کے دن مبتلا ہوں گے۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی نہ چھوڑے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ اللہ جانتا ہے لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے آخری بات اپنی رکھ کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزرتے ہیں تو آپ ایک کان میں اپنی بانسری کی آواز سنتے ہیں جو بہت دور سے آتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے غلام نافع ہوتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آواز آ رہی ہے کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہاں جنگل میں ایک چرواہا رہتا ہے جو بکریاں چراتا ہے اور ایک بانسری کے ذریعے سے آواز نکالتا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کی حالتوں کا معاملہ کہ وہ جب کسی چیز کو سنتے جو اپنے کانوں کے اوپر نقصان دہ ہے، گناہ کا باعث بنتی ہے، فوراً اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے۔ ہماری اور آپ کی حالت اس سے بہت دور ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، نافع سے، کہ یہ آواز جو آ رہی ہے کہاں سے؟ کہا ایک چرواہے کی آواز ہے جو بکریاں چراتا ہے اور ساتھ میں اپنے دل کو خوش کر لینے کے لیے بانسری بجاتا ہے، آواز نکالتا ہے لکڑی کے بانس سے۔
وہ کانوں کے اندر انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، اتنی دور چلے جاتے ہیں، اتنی دور نکل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں نافع سے کہ کبھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آگے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ بہت دور نکل گئے، اس کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا جو ہے آپ ابھی بھی آواز کو سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ایک جنگل سے ہوا، آپ نے ایسی ہی آواز کو سنا اور اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ڈال لیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور ایسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ وہ چیز جو اپنے کانوں کے اندر ہم اور آپ آج بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس سے پناہ مانگے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ چیز اتنی قبیح ہے، اتنی بری ہے کہ انسان کے دل پر اثر کر کے، اس کے جسم پر اثر کر کے اسے برائی اور فحش کی طرف لے جاتی ہے۔ کتنی ایسی اخبار و نیوز کی جو ہے ہمیشہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں، فلاں نے فلاں کا ساتھ لے کر جو ہے اپنے جو ہے گھر کو باہر کو چھوڑ دیا، اپنے جو ہے اس کے جو ہے ساتھ نکل گئے۔ یہ سب وجوہات کیا ہیں؟ یہ وجوہات ان گانوں کی وجہ سے ہے جو فحش گانے سن کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اپنے والدین کی جو ہے زندگیوں کو، اپنے گھر بار کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے، گانے بجانے جیسی چیزوں سے مسلمانوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایسی چیزوں سے جس سے نقصان ہو خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی جو کہی گئی ہے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا